میڈیا کے تھرو جو بات سامنے آئی کہ دلی کے ایک پبلشر جے-سی پبلیکیشنز نے سیوکس اور ہسٹری کی کتاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو تصویر شائع کی ہے، جو انتہائی گستاخانہ اور قابل مذمت بات ہے. یہ چونکہ ایمان کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، اس سے جذبات جڑے ہوئے ہیں، ایمانی جذبات جڑے ہوئے ہیں. کوئی بھی فرد اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان اس چیز کو برداشت تو کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اس تعلق سے ہم نے آج حقائق جاننے کے لیے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور پورا معاملہ کیا ہے، ہم نے آج پبلشرز کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کی، جس میں سبھی پرومننٹ پبلشرز نے، ان کی ایسوسیشن نے شمولیت کی. اس میں ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ پوری مذمت کی گئی جے-سی پبلیکیشنز کی کہ جس کی کتابوں کے ذریعے یہ گستاخانہ حرکت ہوئی ہے. مذمت کے بعد تمام عوامل پہ غور و خوض کیا گیا. سرکار نے جو اقدام کیا، خاص کر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سری نگر حنیف بلکے صاحب، جو خود بھی ایک اسکالر ہے، انہوں نے بروقت جو ایف آئی آر کرایا، اور اس کے ساتھ جو بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی چیئر پرسن اور ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن تصویر صاحب نے جس طرح سے سرعت کے ساتھ کارروائی کی، ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں. یہ بہت اچھا سٹیپ گورنمنٹ نے اٹھایا کہ اس کتاب کو بین کیا گیا. لیکن معاملہ یہی نہیں رکتا ہے. اب نیو ایجوکیشن کے تعلق سے چونکہ سلیبس میں آئندہ کافی چینج ہوں گی، سلیبس میں بھی کافی رد و بدل ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ ایسے ایسی مضموم حرکتیں نہ ہوں، ایسے ناخوشگوار واقعات رونما نہ ہوں. ان کے تدارک کے لیے اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے ضرورت ہے کہ اس کو تدارک کرنے کے لیے آج ہی سے اقدامات پہ سوچا جائے. ان تمام چیزوں پہ آج ہم نے غور و فکر کیا. ہم بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے گزارش کرتے ہیں، ہماری ان سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد اکیڈمک کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے، اور اکیڈمک کمیٹی کی میٹنگ میں اس پورے معاملے پہ اچھی طرح سے غور و خوض کر کے اسٹریٹجی بنائی جائے کہ تاکہ فیوچر میں ایسے معاملات پیش نہ ہوں. آخر کیا وجہ ہے کہ اکیڈمک کمیٹی کی ان ایشوز پہ میٹنگیں لگاتار کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو بہت اہم معاملہ ہے، خاص کر سلیبس کے تعلق سے. اس کے ساتھ مستقبل میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو، ہم نے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی جس کی سربراہی خورشید بسمل صاحب کریں گے. خورشید بسمل صاحب کی سربراہی میں 3 ممبر کشمیر ڈویژن سے ہوں گے، 2 ممبر جموں ڈویژن سے ہوں گے، ایک ممبر پیر پنجال سے اور 1 ممبر چناب ویلی سے ہوگا. اس طرح سے یہ تقریباً 7 لوگوں کی کمیٹی ہوگی جو بکس کا کنٹینٹ چیک کرے گی، سپرویژن کرے گی، اور کوئی بھی نئی کتاب تب تک کوئی بھی اسکول والا پرسکرائب نہیں کرے گا، اپنے اسکول میں انٹروڈیوس نہیں کرے گا، جب تک نہ یہ اٹانومس اکیڈمک کمیٹی اس چیز کو اچھی طرح دیکھ لے اور اس کا کنٹینٹ چیک کرے. ہم نے اسکولوں سے بھی باقاعدہ کہا ہے، ان سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ کوئی بھی نئی کتاب جو بھی مارکیٹ میں آئے، کسی بھی صورت سے آئے، پوری طرح ایک ایک لفظ، ایک ایک پیج اچھی طرح سے چیک ہو کنٹینٹ کے تعلق سے، اور کتاب کے رائٹر کا بھی بیک گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے. دیکھیے، کتاب کا جو آتھر ہے، جتنی مذمت ہم پبلشر کی کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم مذمت اس آتھر کی کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے آتھرز ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ ہوں. یہی وہ آتھر ہیں جو ایک ایجنڈا کے تحت اپنی مذموم حرکتوں کے ذریعے جذبات کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ان کا اپنے ایجنڈا سے غرض ہے. ایسے لوگوں نے
ہمیشہ جو ہے ایسی مضمون حرکتیں کی ہیں. لہٰذا ایسے آتھرز کو, ایسے ٹیکسٹ بک رائٹرز کو بالکل بلیک لسٹ ہونا چاہیے. اور ہم نے سارے اسکولوں کو کہا ہے کہ جہاں جہاں بھی اس آتھر کی کوئی بھی کتاب ہو, کسی بھی سبجیکٹ ہو, کسی بھی ٹاپک پہ ہو, اس کتاب کو ڈسٹرائے کیا جائے. اور کسی بھی قیمت پہ کسی بھی اسکول میں اس آتھر کی اس جو ہے یہ جو اس کے ساتھ جو پبلشر ہے, ہمیں یہ انفارمیشن کہیں سے بھی نہیں آنی چاہیے خدا نہ خواستہ کہ کوئی بھی کتاب اس آتھر کی کہیں پرسکرائب ہوئی ہے, چاہے کوئی بھی ٹاپک ہو, کیونکہ یہ مضمون حرکت میں سب سے زیادہ رول آتھر کا اور اس پبلشر کا ہے. دیکھیے اسی وجہ سے ہم جو سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ اکیڈمک کمیٹی کی جلد سے جلد میٹنگ ہونی چاہیے. اکیڈمک کمیٹی میں تقریباً 30 ممبر ہیں. اس پورے معاملے پہ اچھی طرح غور خوض ہونا چاہیے اور گائیڈ لائنس اسی طرح سے لاز اس قسم کے ہونے چاہیے کہ تاکہ ایسے افراد دوبارہ اپنی ان مضمون حرکتوں میں کامیاب نہ ہو جائیں. ایک بات. دوسری بات, ہم نے اپنی بھی کمیٹی اسی وجہ سے بنائی ہے تاکہ ایک کراس چیک کے طور پہ, کاؤنٹر جو ہے چیک کے طور پہ ایک اور ہماری اپنی اٹانومس کاؤنسل بھی اس کے لیے رہے گی تاکہ ایٹ رینڈم یا بنا سوچے سمجھے دانستہ یا نادانستہ طور پہ کوئی ایسی کتاب پرسکرائب نہ ہو. اس کے ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے, سرکار سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں بتائیے کہ یہ جو ہمارے بورڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں, جو ٹیکسٹ بک رائٹرز ہیں, کیا ان کا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ضرورت ہے کہ جو بھی ٹیکسٹ بک رائٹرز ہیں, جو آتھرس ہیں, جو کتابیں لکھتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ان کے کنٹینٹ کو پوری طرح دیکھنا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیکسٹ رائٹرز کشمیر سے ہوں, جموں سے ہوں, پیر پنجال سے ہوں, چناب سے ہوں, کیونکہ باہر کے رائٹرز کو یہاں کی سینسٹیوٹی کا, یہاں کے ماحول کا, یہاں کے حالات کا, یہاں کی ہسٹری کا, جغرافی کا کچھ پتہ ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا ضرورت ہے جو ہمارے لوکل آتھرس ہیں ان کو انکریج کیا جائے, رائٹرز کو انکریج کیا جائے, لیکن بیک گراؤنڈ چیک ہر ایک کا ہونا چاہیے اور خاص کر کنٹینٹ پہ نظر سرکار کی بھی ہونی چاہیے. ہم بھی اپنی لیول پہ رکھیں گے. آپ مانتے ہیں کہ بورڈ